السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين الحمدللہ جی ثم الحمدللہ اللہ کا احسان ہے اور شکر ہے اس میں رب کے ساتھ کہ آج ہم اس قابل ہوئے کہ لسان القرآن کو شروع کرنے کے، اور اللہ نے ہمیں ہمت، حوصلہ، طاقت اور استقامت عطا کی کہ آج ہم لسان القرآن کا آغاز کر سکیں۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے کی منزلیں آسان کریں، ہمارے لیے سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، عمل کرنا میرا رب ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور اللہ ہم سب کو صبر عطا کرے کہ ہم صبر کے ساتھ اس منزل کو طے کر سکیں۔ ویسے نارملی جو ہے لسان القرآن کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے اسم کے ساتھ، لیکن ہم اسم کے بجائے ہم فعل سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ اسم بہت ہی آسان ہے اور فعل جو ہے اس کی نسبت اسم کی نسبت تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ اور فعل کے آتے آتے جب تک فعل آتا ہے اس وقت تک لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کورس کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن وہ گرامر سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ایک ٹائم پیریڈ بہت لگ جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ بس اب نہیں کرنا۔ تو اس لیے ہم آغاز ہی فعل سے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے ہم شروع ہی اگر مشکل سے کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر جب ہم آسان کی طرف جائیں گے تو پھر ہمارے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر ہمیں وہ چیزیں بہت آسان لگیں گی۔ ٹھیک ہے، آغاز کرتے ہیں فعل کو۔ فعل بیسیکلی وہ ہوتی ہے، اور یاد رکھیے کہ فعل کے اندر اور اسم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کسی بھی بات کو، کسی بھی چیز کو آپ کسی زمانے کے اندر قید کر دیتے ہیں، اور جب کسی کو زمانے کے اندر قید کر دیتے ہیں تو پھر وہ فعل بن جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو زمانے کی قید نہیں کرتے، آپ اگر کچھ کام، کسی کام کو بتاتے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام ان تمام کے اندر ہم نے بتایا، لیکن اس کے اندر ہم نے وقت کی قید نہیں کی۔ جب وقت کی قید نہیں کریں گے تو پھر وہ فعل کا صرف نام ہوگا، یعنی آپ نے صرف اور صرف نام بتایا فعل کا۔ کیا بتایا؟ پڑھنا، کھیلنا، اٹھنا بیٹھنا، ٹھیک ہے، اور سونا، پکانا، یہ تمام کے تمام فعل کے نام ہیں، یعنی آپ فعل کے بارے میں نام فعل کا بتا رہے ہیں۔ اور ہر نام کیا ہوتا ہے جی؟ جی بچوں، ہر نام کیا ہوتا ہے؟ ہر نام کیا اسم ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ اسم اور جو فعل کا اسم نام ہوتا ہے اس کو ہم مصدر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہر نام اسم ہوگا، اور اسم جو ہوگا فعل کے نام کو مصدر کہتے ہیں۔ فعل کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر مصدر کہتے ہیں۔ اور مجھے بتائیے گا کہ مصدر کیا ہوگا، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ مصدر کیا ہوگا؟ کسی اسم ہوگا، فعل فعل کا ہوگا؟ نام فعل کا نام فعل ہوگا، فعل کا نہیں، اس مصدر کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، فعل ہوگا؟ اسم فعل ہوگا فعل اسم ہوگا کسی کا نام نہیں ہوا تو یہ اسم ہوگا کسی چیز کا وہ نام مصدر اسم ہوتا ہے۔ مصدر بولیں گے۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں، ایک منٹ سب ٹھہر جائیں، دیکھیے میری بات سنیے۔ میں نے آپ سے کہا کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ سارے کے سارے اس فعل کے نام ہیں۔ تو نام کیا ہوتے ہیں؟ فعل ہوتے ہیں کیا؟ اسم ابھی دیکھیں اسی کے اندر میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ نام سارے اسم ہوتے ہیں، تو چاہے وہ فعل ہے، فعل کا نام ہے، وہ فعل کا فعل کے اندر کس چیز کیا ہونا ضروری ہے؟ فعل کے اندر زمانے کی قید کا ہونا ضروری ہے، ٹائم بتانا ضروری ہے۔ یعنی آپ کا ٹائم کیا ہوگا؟ یا تو پھر ابھی جو ٹائم چل رہا ہے، ٹائم میں تین چیزیں آتی ہیں نا، ٹائم کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ ایک پریزنٹ، ایک پاسٹ اور ایک فیوچر۔ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، تین ٹائم ہوتے ہیں۔ تو آپ کے جو تینوں ٹائم اگر ہوں گے، ان تینوں میں سے کوئی ایک ٹائم ہوگا تو تب وہ فعل میں جائے گا۔ اگر آپ ٹائم نہیں بتا رہے ہیں تو پھر وہ آپ کا اسم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں۔ فعل کے نام کو جب مصدر کہتے ہیں تو مصدر چونکہ وہ نام ہوتا ہے، اور نام کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ فعل کا نام مصدر ہوتا ہے، اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کو کیا کہیں گے؟ مصدر کو اسم کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، سب کو سمجھ آ گئی؟ فعل کا نام مصدر ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی زمانے کی قید نہیں بتائی ہم نے نہیں بتایا کہ کام ہم نے
آج کیا، کل کیا، پرسوں کیا، کب کیا، ہم نے نہیں بتایا، ہم نے کچھ نہیں بتایا. جب ہم کچھ بھی اس کے بارے میں کوئی ٹائم نہیں بتا رہے، اس کو اسپیسیفائی نہیں کر رہے ٹائم کے ساتھ، تو پھر وہ ہمارا، چونکہ وہ نام ہے صرف، اگر وہ نام ہے تو وہ مصدر ہوگا، فعل کا نام ہوگا تو وہ مصدر ہوگا. اور مصدر جو ہے وہ ہمیشہ نام ہوں گے، تو پھر نام، ہر نام ہمیشہ اسم ہوتا ہے. ہر نام ہمیشہ اسم ہوتا ہے. آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہوتا ہے فعل. ٹھیک ہے جی. ہر لینگویج کے اندر فعل 3 طرح کے ہوتے ہیں. وہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کی اردو ہو، انگلش ہو، کوئی بھی ہو. لیکن عربی زبان میں ان تین زبانوں کو 2 فعل میں تقسیم کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ فعل ماضی، وہی جو ہم اردو میں اور انگلش میں کرتے ہیں وہی ہیں. فعل مضارع کے اندر وہ دونوں چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، جس میں حال اور مستقبل دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حال اور مستقبل دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کو فعل مضارع کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع. فعل مضارع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حال اور مستقبل دونوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، مضارع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا آپ لوگوں کو. مضارع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضارع کا مطلب ہوتا ہے اس کے مشابہ ہونا، یا اس سے جیسا ہونا، اس کی مانند ہونا. ٹھیک ہے، جو یعنی اس جیسا ہونا، اس کی مانند ہونا، اس کی طرح ہونا. اور قواعد کے اعتبار سے فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ زمانہ حال اور آنے والا زمانہ مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں. ان کو فعل مضارع کہتے ہیں. مضارع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضارع کس کو کہتے ہیں؟ جس کا مطلب ہوتا ہے مشابہ ہونا، اس جیسا ہونا، یا اس کی مانند ہونا. ٹھیک ہے. تو مضارع کے اندر دونوں فعل آ جاتے ہیں، حال اور مستقبل. ٹھیک ہے. اب مادہ اور وزن کا مفہوم دیکھتے ہیں سب سے پہلے، کہ مادہ کیا ہوتا ہے اور وزن کیا ہوتا ہے. ہم عربی زبان کے اندر، عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے 99% الفاظ ایسے ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حرف پر ہوتی ہے، 3 حروف پر ہوتی ہے. 3 حروف، 3 لیٹر سے کم کوئی بھی عربی زبان کا لفظ نہیں ہوتا. 99% ورڈز جو ہوتے ہیں وہ 3 لیٹرز پر مل کر بنتے ہیں. کتنے لیٹرز پر؟ 3 لیٹرز پر مل کر بنتے ہیں. ان 3 حروف کو مادہ کہتے ہیں. ان 3 حروف کو، جن کو ہم لوگ روٹ ورڈز بھی کہتے ہیں نا، آپ لوگ سنتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں روٹ ورڈز ہیں. تو ان روٹ ورڈز کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مادہ کہتے ہیں. مادہ کہتے ہیں. مادہ. دوسری اہم چیز جو عربی زبان میں استعمال ہونے والی مختلف ڈائز ہیں، جن میں سے ہر ڈائی ایک خاص مفہوم رکھتی ہے. ان ڈائز کو وزن کہا جاتا ہے. وزن کیا ہے؟ وہ انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا، ہر چیز کو ایک سٹینڈرڈ وزن دے دیا عربی زبان والوں نے. وہ کیا وزن انہوں نے دیا؟ ہر ورڈ کو وہ اس سٹینڈرڈ وزن کے اوپر ڈالتے ہیں. اس کے اندر فا، عین اور لام. چونکہ ہم پڑھ کس کو رہے ہیں؟ فعل کو پڑھ رہے ہیں نا. کس کو پڑھ رہے ہیں؟ فعل کو پڑھ رہے ہیں. فعل. تو وہ اسی فعل کے اعتبار سے فعالہ کے وزن میں ہر چیز کو ڈالتے ہیں. کس کو ڈالتے ہیں؟ فعالہ کے وزن پر ڈالتے ہیں ہر چیز کو. اس کو انہوں نے سٹینڈرڈ مان لیا کہ یہی وزن ہے. اسی کے مطابق ہم ہر چیز کو، ہر ورڈ کو دیکھیں گے کہ یہ ورڈ کیا ہے. فا، عین اور لام، 3 حروف کو انہوں نے سٹینڈرڈ بنا لیا. تو جو اس کے علاوہ لیٹرز آتے ہیں، وہ لیٹرز کو ایگزیکٹلی ویسے ہی اس کے آگے یا پیچھے اس کو ویسے ہی ایگزیکٹلی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فا، عین اور لام جو بچیں گے بیچ میں، وہ ہمارا اس کا روٹ لیٹرز ہوں گے، یعنی وہ اس کا اصل مادہ ہوں گے. جو ایکسٹرا لیٹرز ہوتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے ڈال دیتے ہیں. جیسے اگر فار ایگزامپل میں یہ کہوں فعالہ ہے، اور میں نے اگر ورڈ ڈالا یفعلون، یفعلون، ٹھیک ہے نا. اگر یفعلون، جس نے گرامر نہیں کی ہوئی ہے وہ آ کر مجھے بتائے گا. جس نے گرامر نہیں کی پلیز وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں. ٹھیک ہے. یا پھر میں کہوں یقتلون، یقتلون، میں یہ بتاتی ہوں یقتلون. ٹھیک ہے. یقتلون، اس کے اندر میں نے ایکسٹرا لیٹرز کون کون سے ڈالے ہیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ یقتلون کے اندر میں نے ایکسٹرا لیٹرز کون سے ڈالے ہیں؟ اچھا ٹھہر جائیں، ایک منٹ ٹھہریں. یقتلون کو آپ اس فعالہ کے وزن پہ ڈالیں تو کیا بنے گا؟ یفعلون بن گیا.
यफ़अलून बन गया। अब मुझे बताइएगा कि इसको अगर फ़अला के अंदर हम तहकीक करें तो इसके अंदर हमने हमने फा आइन और लाम को अलग अलग कर दिया। अगर हमने इन तीनों को अलग कर दिया तो हमने कौन से एक्स्ट्रा लेटर्स डाले हैं? वाव और नून। वाव नून वाव नून जा और लाम या भी वाव हमने या एक्स्ट्रा डाली। जा वाव नून लाम तो इसके अंदर देखिए फ़अला के अंदर लाम मौजूद थी ना, ये लाम है। हमने या जा वाव जी जी वाव और नून एक्स्ट्रा डाली हैं। अब मुझे बताइएगा कि इसका मादा क्या बचा हमारे पास बीच में, जो फा फा आइन और लाम आइन था। लाम अब इसका मादा हमारे पास ला वर्ड का क्या बचा? फा आइन लाम काफ ता और लाम। काफ ता और लाम, इसका मतलब ये है कि ये इसका रूट वर्ड है। किसी भी वर्ड को अरबी जुबान में पहचानने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको फ़ाला के वजन में डालते हैं। फ़ाला के वजन में जैसे हमारे पास यक़तलूना था, हमने इस यक़तलूना को यफ़अलूना लिखा। यक़तलूना यफ़अलूना, तो हमें फ़ा आइन लाम की जगह पर जो जो लेटर्स आए वो उसके रूट लेटर्स है। ये इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि इस तरह से हम किसी भी चीज का वजन मालूम करते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कातिबुन है, कातिबुन को फाला के वजन पर डालें तो क्या बनेगा? कौन बताएगा? कातिबुन को फाला के वजन कातिबा जी, यक्तबून। फाइलुन फाइलुन। कातिबा फाइलुन बना। कातिबा आप मुझे बताइएगा कि इसके अंदर फा जिम्मेदार आइन और लाम लेटर कौन से हैं? कातिबुन के अंदर फा आइन और लाम लेटर्स कौन से हैं? का ता और बा काफ साबा। काफ ताबा। इसका मतलब ये है कि ये इसके रूट लेटर्स यानी कि इसके हरूफे असली यानी कि मादा हैं। काफ मादा। बा, ठीक है, हरूफे असली यानी कि मादा हैं इसके। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ मकतूब उनमें कहूँ, मकतूब उनको इसको फाला के वजन पर डालें तो क्या बनेगा? मकतूबुन। मफऊल मफऊलुन। मकतूबुन। कातबुल जी, मकतूबुन को अगर आप इसको फाला के वजन पर डालें तो क्या बनेगा? मफऊलुन। 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 इसके अंदर आप मुझे बताएं कि इसका मादा क्या है, इसका रूट वर्ड्स क्या है इसके? काफ ताला। इसका भी काफ ता और बा। काफ ता और बा। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इंशाल्लाह सारा कुछ हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे। ये है मादा निकालने का तरीका। अरबी जुबान में मादे और वज़न के निज़ाम को समझ लेने से अफ़ाल के इस्तेमाल को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। ये इसको फ़ायदा है। अगर आप लोग इसको मादे निकालना आपको आ जाए तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ें सीखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अरबी जुबान में 99% अफ़ाल ऐसे हैं जिनका मादा 3 हरूफ पर मुश्तमिल है। इन्हें सुलासी कहते हैं। सुलासी का मतलब क्या होता है? 3। सलासा से है सुलासी। क्या है? सलासा से सुलासी। सलासा से सुलासी। सुलासी के अंदर कितने लेटर्स होते हैं? 3। तीन। और अरबी जुबान के अंदर कितने वर्ड्स, कितने अफ़ाल, यानी कि वर्ड्स नहीं अफ़ाल, कितने अफ़ाल, कितनी वर्ब्स, कितने परसेंट वर्ब्स सुलासी होती हैं? 99%। 99%। इट मीन्स कि अगर आपने ये सुदासी मुजर्रद कर लिया तो इंशाल्लाह आप लोगों को 99% अरेबिक लैंग्वेज आ गई। ठीक है, अब सोचिए कि आप लोगों ने अगर ये बात सीख ली इंशाल्लाह तो आपको 99% आपको अरेबिक आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, किसी फेल से मुख्तलिफ जमानों का मफहूम रखने वाले मुख्तलिफ अल्फाज सीगे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सीगे कहलाते हैं। यानी किसी फेल से मुख्तलिफ जमानों का मफहूम मालूम करना, मफहूम रखने वाले मुख्तलिफ अल्फाज को सीगे कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसका मतलब क्या है? ये क्या बात हुई? सीगे क्या है, आपको समझ आई? बेसिकली सीगे का मतलब होता है कि किसी चीज को किसी सांचे में डालना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मोल्ड में डालना। ये बात समझे आप लोग? जैसे किसी शेप में डालना। मेरी बात समझे? यानी किसी शेप के अंदर आप किसी चीज को डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप केक बनाते हैं या कोई ऐसी चीज जो आइसक्रीम बना रहे हैं उसको किसी मोल्ड के अंदर आपने डाला, या चॉकलेट बनाते हैं तो वो उसकी जो शेप किसी शेप के अंदर किसी सांचे में डालते हैं और उसको कोई शक्ल दे देते हैं, उसको कहा जाता है सीगे। क्या कहते हैं?
صیغے. صیغے. اور اگر آپ صیغے. علم الصرف کے اعتبار سے دیکھیں تو علم الصرف کے اندر ہم اس کی شکلیں تو نہیں تبدیل کرتے نا، اس کے اوپر کوئی کان ناک منہ تو نہیں لگاتے نا. عربی زبان میں ہم کیا کرتے ہیں، یا تو پھر ہم اس کے اندر حروف لگا دیں گے، یا پھر اس کے اندر زبر زیر پیش لگا دیں گے، یا پھر ہم اس کو ساکن کر دیں گے اس کی، یعنی کہ یا پھر اس کو ہم، اور پھر ہم اس کو تذکیر و تانیث کے اعتبار سے مذکر مؤنث بھی بنا دیں گے، واحد جمع بھی بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور زمانے کے اعتبار سے زمانہ بھی تبدیل کرتے رہیں گے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ڈالی جاتی ہیں اس کو صیغہ کہا جاتا ہے. یہ بات سمجھے؟ صیغہ کیا ہوتا ہے؟ Yes. جب کسی چیز کو ہم ڈھال لیتے ہیں، کسی چیز کو کسی سانچے میں ڈھال کر تبدیل کرتے ہیں، اس کو صیغہ کہا جاتا ہے. اب ہم اس کو علم الصرف کے اعتبار سے کیا کیا تبدیلی کریں گے؟ ہم اس کو واحد ہوگا، اگر یعنی کہ اگر سنگولر ہوگا اس کو ہم ڈیول کریں گے، تسنیہ بنائیں گے، اور پھر ہم اس کو جمع بھی بنا سکتے ہیں. مذکر ہے یعنی کہ اگر وہ آپ کا میسکولن ہے، ہم اس کو فیمینن بھی بنا سکتے ہیں. سم ٹائمز کوئی پریزنٹ ہوتا ہے، کوئی ایبسنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ غائب اور حاضر بھی ہوتا ہے. ہم سم ٹائمز اسی بات کو ہم متکلم یعنی کہ بات کرنے والا بھی بنا سکتے ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہم تبدیلیاں کرتے ہیں، ہم پھیرتے ہیں اس بات کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیرتے ہیں، الفاظ کو ایک سے دوسری انداز میں پھیرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم صیغہ کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ پلیز اپنے مائک سے اگر میوٹ کر دیا کریں تو زیادہ آسانی ہو جائے. ان میوٹ کر کے آپ لوگ پلیز اس کو فوراً میوٹ کر دیا کریں، ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صیغے کہتے ہیں. صیغے کیا ہے کہ ہم ان الفاظ کو کسی سانچے میں ڈھال دیتے ہیں، ہم ان کو تبدیلیاں کر دیتے ہیں، مذکر سے مونس، مونس سے مذکر، حاضر سے غائب، غائب سے حاضر، ٹھیک ہے، واحد سے تسنیہ، تسنیہ سے جمع. یہ تمام تبدیلیاں جو ہم کرتے ہیں، ان تمام تبدیلیوں کو صیغہ کہا جاتا ہے. امید کرتی ہوں یہ صیغہ کا لفظ اب آپ لوگوں کو یاد رہے گا. جیسے کہ فار ایگزامپل میں کہوں کتبا، کتبا، کتبو، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ صیغے ہیں. کیونکہ ہم نے واحد سے تسنیہ، تسنیہ سے جمع بنایا، پھر کتبت، کتبتا، کتبنا بن گیا. ہم نے اب کیا کیا؟ ہم نے واحد سے تسنیہ، تسنیہ سے جمع بنایا، لیکن پہلے مذکر تھا، مذکر سے ہم نے مؤنث بنا دیا. یہ تمام تبدیلیاں جو ہم نے کی ہیں، یہ تمام تبدیلیاں صیغے کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں؟ صیغے. کسی فعل کے مختلف صیغوں کی تعداد اس زبان میں استعمال ہونے والی ضمیروں کے مطابق ہوتی ہے. ضمائر جو ہوتی ہیں، ضمائر کیسے؟ فار ایگزامپل کیا ہے؟ ضمائر کیا ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ عربی زبان، انگلش میں ضمائر کو کیا بولتے ہیں؟ جو کہ pronouns بولتے ہیں. The word which is being used at the place of a noun, that is known as pronoun. ٹھیک ہے، pronoun at the place of a noun. Pronoun means at the place of a noun, that is called pronoun. تو عربی زبان کے اندر اور اردو زبان کے اندر، دونوں کے اندر جو ایک ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں ان کو ضمیر کہا جاتا ہے. کیوں؟ اچھا، وہ کیوں فعل کے اندر مختلف صیغوں کی تعداد اس زبان میں استعمال ہونے والی ضمیروں سے ہوتی ہے؟ اب دیکھیے گا کہ یہاں پر جو لفظ ہے، فار ایگزامپل کتبا، کتبا تو چلو ایک کا ہے نا. آپ کا کام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ واحد ہی رہتا ہے. فعل جو ہے وہ آپ کا کبھی بھی تسنیہ یا جمع نہیں بنتا. فعل آپ کا ہمیشہ واحد ہی رہتا ہے، وہ کبھی بھی فعل آپ کا تبدیل نہیں ہوتا. اصل فعل آپ کا کتبا ہے. کیا ہے؟ کتبا. وہ کام پرفارم کرنے والے، the people who are performing the work, that can be increased and that can be decreased. وہ جو کام کرنے والے ہیں، وہ جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ ہم انکریز اور ڈیکریز کرتے ہیں. کام ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ بات سمجھے آپ لوگ؟ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے والے زیادہ ہوں گے، کھانا وہی ایک ہوگا. پڑھ رہے ہیں تو پڑھائی وہ ایک ہی فعل ہے، سارے پڑھ رہے ہیں، فعل ایک ہی ہے، لیکن پڑھنے والے لوگ زیادہ یا کم ہوں گے. لکھنے والے زیادہ یا کم ہوں گے، لیکن لکھنا ایک ہی کام ہے. یہ بات سمجھے؟ کام کبھی بھی جمع یا تسنیہ نہیں ہوتا، کام کو کرنے والے جمع یا تسنیہ ہوتے ہیں. یہ بات سمجھے؟ فار ایگزامپل کتبہ ہے، اب دیکھیے گا یہ کتبہ آپ کا آخر تک وہی رہے گا، یعنی کہ فعل تو یہی ہے نا، کتبہ، ٹھیک ہے نا. آگے بن گیا کتبہ. اب دیکھیں اصل ورڈ جو تھا کتبہ، یعنی فعل کیا ہے؟ وہ وہی ہے، فعل تو ایک ہی ہے،
یہ جو آگے الف لگا ہے نا، یہ الف جو ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے اس فائل کے بارے میں جو کہ کام کر رہا ہے. کون کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے. یہ الف جو ہے آپ کو فائل کے بارے میں بتا رہا ہے. یہ آپ کا فعل نہیں تثنیہ ہوا. یہ آپ کا کیا تثنیہ ہوا ہے؟ کون تثنیہ ہوا ہے بچوں؟ فائل فائل کام کام کرنے والے تثنیہ ہوئے ہیں. تو یعنی یہ ہماری ہمیشہ فعل کے ساتھ مل کر ہماری کیا آتی ہیں؟ ضمائر مل کر آتی ہیں. فعل کے ساتھ مل کر ضمائر آتی ہیں. ناموں کو ہم فعل کے ساتھ ملا کر نہیں لکھتے. یعنی جو اسم ہوتے ہیں نا، اس میں علم جو ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگ فعل کے ساتھ ملا کر نہیں لکھتے. ہمیشہ جو فعل کے ساتھ چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ ضمائر ملی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ کسی فعل کے مختلف صیغوں کی تعداد اس زبان میں استعمال ہونے والی ضمیروں کے مطابق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، فار ایگزامپل میں یہ کہوں کھانا، لڑکے کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھاتے. اب مجھے بتائیے گا کہ کھاتے جو لفظ ہے کھانا، تو اس کھانا کھاتے، یہ جو تے ہے، تے بڑی تے، یہ کس کو شو کر رہا ہے؟ یہ تے یہ کیا؟ جمع کو یہ فائل جمع ہاں جی، یہ فائل کو ظاہر کر رہا ہے. یہ کھانا آپ کا جو ہے وہ پلورل نہیں ہوا. میری بات سمجھے آپ لوگ؟ یعنی کسی بھی زبان کے اندر، ہر لینگویج کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھے آپ لوگ؟ جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ لگاتے ہیں انگلش زبان کے اندر، آپ دیکھتے ہیں سویمس، ایس لگایا ہم نے ایس لگایا، تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایس لگانا، ایس جو ہے وہ کس کے ساتھ لگتا ہے ہمارا؟ جب ہماری جو ضمیر پروناؤن ہوتی ہے یا ہمارا جو کام کرنے والا ہے وہ سنگولر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. تو ہر زبان کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ فاعل کے اعتبار سے اس کی جو ضمائر ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے فعل کے ساتھ جو ضمائر لگتی ہیں وہ ہماری ضمیروں کے مطابق لگاتے ہیں، یعنی ان کی تعداد کے اعتبار سے. اب ضمائر 3 طرح کی ہوتی ہیں. یعنی وہ کام کرنے والا فاعل جو ہے وہ غائب بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. کام کرنے والا، آپ نے کسی اور کا کام بتایا، the one who is doing the work, he is not present in front of you and he is doing the work. تو وہ آپ کی ضمائر 3 طرح کی ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات، he is not present in front of you. Maybe he is in another room, maybe he is in another country, maybe he is in another city, but you are talking about that person's work. آپ کسی اور انسان کے بارے میں بتا رہے ہیں، کسی اور کے کام کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو وہ غائب کی ضمائر، یعنی ضمائر غائب ہیں. غائب کی ضمائر کیا ہیں؟ غائب کی ضمائر کون سی ہوتی ہیں؟ ہوا، وہ، ہما، وہ دونوں، اور ہم سب. اگر خاتون کے لیے کریں گے یہ والی تو ہوا کی کیا ہوگی؟ ہیا اور ہما اور ہننا. ایسے ہی ہے نا؟ ہننا. یہ فعل کے آگے یہ تمام ضمیریں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ہننا. ٹھیک ہے؟ یہ تمام ضمیریں فعل کے آگے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. آپ لوگوں نے ایک اور چیز نوٹس کی ہے کہ اصل ضمیر کیا ہے؟ ہا ہے. دیکھ رہے ہیں یہ ہا سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے. دیکھ رہے ہیں؟ لگی ہوئی ہے نا؟ یعنی ہا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بتا رہی ہے وہ. اور واؤ جو ہے وہ شو کر رہی ہے، کس کو شو کر رہی ہے؟ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ واؤ شو کر رہی ہے یعنی کہ وہ ایک ہے بندہ. ہما کا الف جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ وہ 2 ہیں. اور ہم جو ہے وہ میم جو ہے وہ شو کر رہا ہے وہ زیادہ ہیں، مرد ہیں وہ زیادہ ہیں. ہیا کے اندر یہ بھی غائب کو شو کر رہا ہے. یا شو کر رہی ہے کس کو؟ کہ مؤنث ہے. الف جو ہے وہ کس کو شو کر رہی ہے؟ تثنیہ کو. اور نون جو ہے یہ نسوہ یعنی کہ مؤنث کو شو کر رہا ہے. یہ ہماری غائب کی ضمائر ہیں. اگر ہم ان ضمائر کو ہم آئیں کس کی طرف؟ حاضر کی طرف لے کر آئیں، تو حاضر میں کیا ہوگا؟ حاضر میں کیا یوز کرتے ہیں؟ آپ کسی سے بات کرنے کے لیے جو آپ کے سامنے حاضر ہے، انتا کرتے ہیں نا؟ انتا. پھر انتما. دیکھیں انتما. اب اس بات کو تھوڑا غور کیجئے گا. یعنی انتا یہاں پر ہا سب کے ساتھ چل رہا تھا نا؟ یہاں پر غائب میں کیا سب کے ساتھ چل رہا تھا؟ ہاں. یہاں پر سب کے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ انتا. کیا چل رہا ہے سب کے ساتھ؟ انتا. انتا چل رہا ہے نا؟ انتا، انتا، انتا اور انتم. آپ نے ایک اور چیز نوٹس کی ہے کہ یہ ماں جو تھا یہ غائب میں بھی موجود تھا نا موجود، اور یہ مین جو تھا غائب میں بھی موجود تھا کہ نہیں تھا بچوں؟
Yes, جی ma'am. یعنی کہ تثنیہ اور جمع کی علامت جو ہے وہ سیم ہی ہے، وہ حاضر کے اندر بھی اور غائب کے اندر بھی۔ یہ جو لفظ ہے وہ جو تبدیل ہو رہا ہے، حاضر کو بتا رہا ہے، وہ انتا بتا رہا ہے۔ اب دیکھیں انتا تمام لفظوں کے ساتھ موجود ہے، یہ جو ہاں کی ضمیر ہے وہ غائب میں تمام کے ساتھ موجود ہے، چاہے وہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، سب کے ساتھ موجود ہے نا۔ پھر مونس کے ساتھ بھی ہے، مونس کے ساتھ ہاں 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 سب کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ آپ کو انتا سب کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جی آ رہا ہے نا۔ Yes, ma'am. اگر ہم اسی کو مونس کے اندر لے جائیں گے تو مذکر تھا، مونس کے اندر لے جائیں تو انتی بن گیا۔ اب دیکھیں وہ انتا موجود ہے، جو تا کی زیر ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ مونس ہے، یعنی یہ جو اصل لفظ ہے وہ انتا یہاں پر بھی موجود ہے۔ یہاں پر اصل کیا تھا؟ ہاں ہاں تھا، ہاں مذکر کے ساتھ تھی، مونس کے ساتھ بھی تھی۔ وہاں پر یا ظاہر کر رہی تھی کہ یہ مونس ہے، اور یہاں پر تا کے نیچے جو زیر ہے وہ ظاہر کر رہی ہے یہ مونس ہے، اور مونس کا تسنیہ بھی وہی ہوگا انتما۔ حاضر کو کیا چیز ظاہر کر رہی ہے؟ انتا۔ کیا چیز ظاہر کر رہی ہے حاضر کو؟ انتا۔ انتا اب یہ یہاں پر ماں کیا ظاہر کر رہا ہے آپ کو بچوں؟ تسنیہ تسنیہ۔ اور یہاں پر ہمارے پاس انتنا، انتنا۔ آپ مجھے بتائیے گا، انتا تو اصل ہے یعنی کہ حاضر کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ نون کیا ہے بچوں؟ نون نسوہ نون نسوہ مونس کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی تھا نا نون نسوہ، نون مونس نسوہ، یعنی یس میم یہ پلورل کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ ساری ضمائر جو ہیں یہ ہماری فعل کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور متکلم کے لیے ہم دو ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، انا اور نحنو۔ کیا یوز کرتے ہیں؟ انا اور نحنو۔ کیا یوز کرتے ہیں؟ انا نحنو۔ یہ تمام کی تمام ضمائر ہیں جو کہ وہ یوز all these at the place of a noun۔ ناؤن کی جگہ پر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان تمام کو ضمائر کہتے ہیں۔ ہاں آپ دیکھیں ضمائر تین طرح کے ہوتے ہیں، غائب کے ضمائر، حاضر کے ضمائر، اور متکلم کے ضمائر۔ ٹھیک ہے، غائب کے ضمائر یہ رہی، ایک منٹ ہے کہ میں کلر کو تھوڑا سا چینج کر لوں۔ غائب کی ضمائر یہ رہی، ٹھیک ہے، اور اچھا جی غائب کی ضمائر یہ رہی۔ حاضر کی ضمائر جو ہیں وہ آپ کی یہ رہی، حاضر کی ضمائر یہ آپ کی حاضر کی ضمائر ہیں، اور متکلم کے ضمائر آپ کی کون سی ہیں؟ متکلم کی ضمائر کون سی ہیں بچوں؟ انا، انا ٹھیک ہے۔ انا اور نحنو۔ امید کرتی ہوں یہاں تک آپ لوگوں کو یہ تمام پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اب دیکھیں ضمیر کے مطابق فعل کے صیغے بنانے کو اردو اور فارسی میں فعل کی گردان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل کی گردان گردان۔ صیغے کیا تھا جی؟ صیغے بتائیے گا کیا تھا؟ میں نے صیغے کیا کہا تھا آپ لوگوں کو؟ کیا تھا؟ جی سانچے میں ڈالنا سانچے میں ڈالتے ہیں۔ سانچے میں ڈالنا۔ اب گردان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے گردان میں بتاؤں آپ کو کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے کسی کو گردان کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے گردانیں تو بڑی پڑی میں رٹے لگائے میں، گردان کس کو تکرار ہوں؟ گردان کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی چکر لگانا، پھیری لگانا، بار بار دہرانا، کسی عمل کا ورد کرنا۔ اچھا جب حفظ کر لیتے ہیں نا، حفظ مکمل کرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ آئیں اب آپ کو گردانے کروائیں گے۔ گردانے وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ ایسے نہیں ہوتا داربا داربا داربو داربت داربتا داربنا، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ گردانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ قرآن کو بار 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 اس کی ریپیٹیشن کرواتے ہیں، اس کو دہراتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں۔ اور فعل کے اندر، فعل کی گردان کے اندر کیا دہرایا جا رہا ہوتا ہے بچوں؟ جو اس کا واحد کا صیغہ ہوتا ہے۔ واحد کا کون سا؟ واحد کا جو آپ کا واحد کس کا صیغہ ہوتا ہے بچوں؟ واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے نا، وہ پوری کی پوری گردان میں آپ کا بار بار دہرایا جا رہا ہوتا ہے۔ دہراتے ہیں نا، کاتبہ لفظ ہے، کاتبہ آپ کا پوری کی پوری گردان میں موجود رہے گا۔ اس وجہ سے اس کو گردان کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لفظ بار 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 ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ عربی میں اس فعل کی تصریف، جبکہ عربی میں اسے فعل کی تصریف کہا جاتا ہے۔ تصریف یعنی صرف سے نکلا ہے، یعنی کہ پھیرنا، ایک انداز سے دوسرے انداز میں اس کو پھیرنا۔ اردو میں فعل کی گردان بعض افعال میں مذکر اور مونس کے فرق کے ساتھ ہوتی ہے۔
وہ کیسے، جیسے اردو میں کیسے کرتے ہیں، وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کیونکہ ہم اردو نہیں، ہم عربی پڑھ رہے ہیں. امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. تو گیا، تم گئے، تو گئی، تم گئی، میں گیا، ہم گئے، میں گئی، ہم گئیں. ہماری جب بدقسمتی سے اردو میں گردانیں آتی تھی، ہم میں سے کسی نے بھی کبھی نہیں یاد کی. کبھی کی ہیں آپ لوگوں نے یاد؟ نہیں 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 کی نا. نہیں تو آج نہیں الحمدللہ عربی کو یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، جبکہ بعض افعال کے میں مذکر اور مونس یکساں رہتے ہیں. مثلا اس نے مارا، انہوں نے مارا، تو نے مارا، تم نے مارا، میں نے مارا، ہم نے مارا. ٹھیک ہے. اردو کے برعکس انگریزی میں گردان متکلم سے شروع ہو کر غائب پر ختم ہوتی ہے. مثلا کیا ہے کہ آپ دیکھیں، آئی وینٹ، وی وینٹ، یو وینٹ، ہی وینٹ، دے وینٹ، شی وینٹ، اٹ وینٹ. بہرحال ان ساری چیزوں کو چھوڑے گی، کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی. اصل بات جو سمجھنے کو تھی وہ عربی زبان میں کیا ہے، وہ تمام سمجھنے کی باتیں تھیں. اردو اور انگریزی کی گردان کے ہر صیغے میں فعل کے ساتھ ایک ضمیر بھی لانی پڑتی ہے. اردو اور انگریزی کی گردان یعنی کہ یہاں پر گردان کا ورڈ کیا ہے، وینٹ، 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 وینٹ. تبدیلی کس کے اندر آئی؟ ان کے پروناؤنس کے اندر، ضمائر کے اندر. آئی وینٹ، وی وینٹ، یو وینٹ، ہی وینٹ، دے وینٹ، شی، اٹ وینٹ. آئی، وی، یو، ہی، دے، شی اینڈ اٹ، یہ سارے پروناؤنس ہیں، ان کے اندر تبدیلی آئی. ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اردو اور انگریزی کے گردان کے ہر صیغے میں فعل کے ساتھ ایک ضمیر بھی لانی پڑتی ہے. لازمی طور پر الگ سے ضمیر ہم لگاتے ہیں، پروناؤن لازمی لگتا ہے. لیکن عربی میں صیغے ہی اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ ہر صیغے میں ضمیر چھپی ہوئی موجود ہوتی ہے، اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر میں کہوں دوربا، اس کی تو ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس کو چھوڑیں آپ، دوربا میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا، یہ چھپی ہوئی ہے، یہاں پر موجود نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو چھوڑیں. دوربا ہے. اب دوربا یہ غائب کا صیغہ ہے. دوربا، یہ جو الف آیا ہے نا یہاں پر، الف، یہ جو الف ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے، ہم نے پڑھا تھا ہما. یہ جو جی الف ہے یہ اس والے ہما کا الف یہاں پر لگا ہے اس کے ساتھ. یعنی عربی زبان کے اندر وہ ضمائر اس کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، ہر فعل کے اندر موجود ہوتی ہیں، ہمیں الگ سے ورڈز بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو سوچئے کہ عربی زبان اتنی مختصر، مینز کہ ورڈز کے اندر مختصر ہے کہ آپ کو بہت لمبے لمبے سینٹینسز بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک ہی ورڈ کے اندر ہی آپ کو پوری بات، آپ ساری کے سارا سینٹینس بول جاتے ہیں. یہ عربی زبان کی خصوصیت اور خوبصورتی ہے الحمدللہ. اور عربی زبان انگلش اور اردو کے مقابلے میں بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم عطا فرمائے، ہمارے لیے اس زبان کو سیکھنا آسان فرما دے، اور ہماری تمام مشکلات کو آسان کرے، ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے قرآن کے فہم کو اور قرآن سے جڑی ہوئی ہر چیز کو سیکھنا آسان فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.